اور صحیح مسلم میں حضرت جابر سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، شراب پینے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ پختہ عہد ہے کہ وہ اسے دوزخیوں کا پسینہ یا ان کا نچوڑ پلائے گا۔ اب دیکھیں کہ بہت سے لوگ صرف کول بننے کے لیے نشہ کرتے ہیں اور یہ سوچتے بھی نہیں کہ یہ حرام ہے، اور یہ سوچتے بھی نہیں کہ اس کا انجام کیا ہے۔ کوئی بھی میڈیسن ہو، کوئی بھی چیز ہو، اگر ہمیں یہ پتا چل جائے کہ اس کے کھانے سے یہ نقصان ہوگا تو کیا کبھی ہم اس کو کھائیں یا پئیں؟ کبھی بھی نہیں لیں۔ بہت سے لوگوں کو انجیکشن کا ریئیکشن ہو جاتا ہے، مر جاتے ہیں۔ اگر انہیں پہلے سے پتا ہو کہ یہ ریئیکشن ہوگا، اس کا ریئیکٹ کر جائے گا، کیا ڈاکٹر کو اجازت دیں کہ وہ کوئی ایسا انجیکشن لگائے؟ نہیں۔ بہت سے لوگ غلط کام اس لیے بھی کرتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کا انجام کیا ہے۔ چلیے مثال کے طور پر آپ 10 نشہ کرنے والوں سے یہ پوچھئے کہ کیا آپ کو یہ پتہ ہے کہ نشہ کرنا حرام ہے، یا نشہ کرنے کا انجام کیا ہوگا، آخرت میں اس کی سزا کیا ہوگی؟ میرا نہیں خیال کوئی ایک بھی شخص آپ کو جواب دے سکے۔ ویگ جواب ہوں گے، اسپیسیفک نہیں ہوں گے۔ ویگ کیا؟ ہاں پکڑ ہوگی، ہاں تم یہی کہو گے نا کہ جہنم میں جائیں گے، یا ہنسی مذاق میں ٹال دیں گے اس بات کو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ۔ آپ میں سے کتنے لوگوں کو یہ بات پتا تھی کہ شراب پینے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ عہد ہے کہ وہ اسے دوزخیوں کا پسینہ یا ان کا نچوڑ پلائے گا؟ نہیں معلوم تھی۔ اگر خود نہیں معلوم تو آپ کسی کو بتائیں گے کیسے کہ یہ اس کی پرٹیکولر سزا ہے؟ ایک بات آپ نے قرآن مجید میں بھی پڑھی ہوگی کہ جس طرح کا جرم ہوتا ہے سزا اسی کے موافق ہوتی ہے۔ کوئی مثال، دلیل؟ وہ تو دنیا کی سزا ہے نا کہ چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ آخرت کے اعتبار سے جی، جو خودکشی کرے گا، جس آلے سے کرے گا، جس طریقے سے کرے گا، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی کو ریپیٹ کرتا رہے گا۔ مثلا اگر کسی نے چھت سے اپنے آپ کو گرایا تو وہ جہنم کی آگ کے باوجود اوپر سے اپنے آپ کو گراتا ہی رہے گا، بار بار اس تکلیف کو سہے گا۔ اسی طرح اور بھی بہت سی جو جہنم کی سزائیں ہیں وہ اعمال کے موافق ہے۔ جزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا، برائی کا بدلہ برائی اسی جیسی ویسی ہی۔ تو شراب بھی چونکہ نچوڑی جاتی تو پسینہ بھی کیا ہے؟ جسم کا نچوڑ۔ دنیا میں کوئی بھی شخص ایسی کوئی چیز پینا نہیں چاہے گا۔ تو ان چیزوں کی اتنی وضاحت سے اس لیے بھی ان کا ذکر آیا ہے تاکہ لوگوں کے اندر ایک کراہت پیدا ہو، ان کے اندر خوف پیدا ہو، کیونکہ ایک انسانی نفسیات ہے کہ خوف ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان بہت سی پسندیدہ چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے اور بہت سے ناپسندیدہ کام جو ہیں ان سے باز آ جاتا ہے۔ یعنی ڈر کی نفسیات سب سے شدید نفسیات ہے۔ ڈر سب سے بڑا فیکٹر ہوتا ہے کسی بھی کام کو کرانے یا چھڑانے کے لیے۔ حضرت ابو ذر سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے۔ آسمان فرشتوں کے بوجھ سے کراہ رہا ہے، چرچرا رہا ہے۔ جیسے اگر 2-3 لوگ اکٹھے کسی بیڈ پہ بیٹھ جائیں یا چارپائی پہ بیٹھ جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس میں جو چرچراہٹ ہوتی ہے، اسی سے آپ اس بات کو سمجھیے کہ آسمان فرشتوں کے بوجھ سے چرچرا رہا ہے۔ حالانکہ آسمان بہت بڑی جگہ ہے، بہت مضبوط چیز ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کراہ رہا ہے، اور اس کا کراہنا حق بجانب ہے۔ اسے حق ہے کہ کرائے، اسے کراہنا چاہیے۔ کیوں؟ کوئی 4 انگل جگہ ایسی نہیں ہے جہاں فرشتے سجدے میں گر کر اللہ کی تسبیح اور تقدیس نہ کرتے ہوں۔ یعنی 4 انگلی جگہ بھی خالی نہیں ہے آسمان پر جہاں فرشتے گر کر سجدے میں پڑھ کے اللہ کی تسبیح نہ کر رہے ہوں۔ لوگوں، جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو ہنسنا چھوڑ دو اور زار و قطار روتے ہی رہو۔ عورتوں کے ساتھ بستروں پر لذت اندوز ہونا ترک کر دو اور گھروں سے باہر نکل کر راستوں اور میدانوں میں بھاگتے پھرو اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف جھک پڑو۔ یعنی اگر تمہیں یہ پتا چل جائے کہ آگے ہونے والا کیا ہے تو تمہیں دنیا کی لذتوں سے رغبت نہ رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے کہ اس نے یہ چیزیں ہم سے چھپا دی، ہمیں خبر دی ہے لیکن ہمیں دکھایا نہیں، تاکہ دنیا میں ہم اللہ سے ڈرتے ہوئے رہ لیں اور ان جائز نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ لیکن یہ نعمتیں اس نے اس لیے نہیں دی کہ ہم ان میں اس طرح کھو جائیں کہ اللہ کی یاد ہی بھول جائے۔ مسند احمد میں حضرت حذیفہ سے مروی ہے کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک جنازے میں شریک تھے۔ قبر پر پہنچے تو آپ اس قبر کی ایک جانب بیٹھ گئے اور آنکھیں پھرا پھرا کر قبر کے اندر نگاہ ڈالی، یعنی چاروں طرف اچھی طرح گھما کے دیکھا اور فرمایا، مومن کو قبر میں بھیجا جاتا ہے جس سے اس کے سینے کی ہڈیاں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں
اور کافر کی قبر آگ سے بھر دی جاتی ہے۔ ایک اور روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قبر ہر ایک کو دباتی، یعنی ہر ایک کو پریس کرتی، اور جس کو زیادہ کرتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے کے اندر گھسا کے بتایا کہ اس طرح وہ پسلیاں ایک دوسرے کے اندر چلی جاتی، یعنی اتنا زیادہ بھیجتی۔ حضرت جابر سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ کا انتقال ہوا تو ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جنازے میں شریک ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھ لی، انہیں قبر میں اتارا گیا اور قبر برابر کر دی گئی، تو آپ دیر تک سبحان اللہ پڑھتے رہے، آپ کے ساتھ ہم بھی یہی پڑھتے رہے۔ پھر آپ نے اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا، ہم بھی آپ کے ساتھ یہی کہتے رہے۔ بعد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ آپ نے پہلے سبحان اللہ پڑھا پھر اللہ اکبر پڑھا، کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے اس نیک بندے پر قبر تنگ ہو گئی تھی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو فراخ کر دیا۔ لیکن کتنے لوگ ہیں جنہیں یہ پتا ہو اور جب مردے کو قبر میں دفن کیا جاتا ہو تو ان کا دھیان پیچھے ہو کہ اس وقت مردے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، اس وقت جب جنازہ اٹھتا ہے تو بعد میں کھانے کی صفیں بچ جاتی، کھانا پینا، بات چیت، میل ملاقات، ادھر ادھر کے قصے کہانیاں، اور یہ جا وہ جا، مرنے والا تنہا اب اپنی قبر میں پڑا ہوا ہے اور پیچھے والے ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کے ایک دوسرے کو گلے لگا کے ایک دوسرے سے باتیں کر کے اپنا غم غلط کر رہے ہیں۔ اور یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں کہ جانے والا اب کس حال میں ہے۔ جس کو جتنا پتا ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ فکر مند اور غمگین ہوتا ہے اور اس وقت جانے والے کے لیے دعا کرتا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردے کو دفن کرنے کے بعد خود بھی دعا کرتے، صحابہ کو بھی کہتے کہ تم دعا کرو کیونکہ اللہ کے اس بندے پر اب حساب ہو رہا ہے۔